قرآن ایک طرف ان بتوں کے چرنوں میں گرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے، قرآن مساوات اور ہمدردی کی بات کرتا ہے، قرآن نے امیر غریب اور کالے گورے کا فرق مٹا کے ان سب کو ایک صف میں بھی کھڑا کرنا ہے۔ وہ گندے اخلاق، وہ کالے بادل جہالت کے، وہ چھٹ جائیں اور دنیا میں علم کا نور آ جائے۔ قرآن نے یہ بات بھی کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار ایک دفعہ بات دہرانے سے کام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک دفعہ نہیں کام ہوتا، بار بار بات کو دہرانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو بتوں کے آگے گر رہے ہیں اور کیچووں کو معاذ اللہ رب سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ کہنے سے بات مان جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جن کے دل ہی کالے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ جو اٹھا کے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، ان کی دل کی صفائی صرف ایک دفعہ کہنے سے ہو جائے گی؟ قرآن کا اسلوب تو دیکھو، تکرار کیسے ہوتی ہے، بار بار تکرار ہوتی ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو نعمتوں کا انعام کا بتایا جاتا ہے۔ اور کیا انقلاب آیا نہیں؟ اپنی بیٹیوں کو گرانے والے ان کے محافظ بن گئے۔ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت بپا کرنے والے قرآن کو پڑھ کے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو جتنی دفعہ دہرانے کی ضرورت تھی، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ قرآن تربیت کی کتاب ہے، امت مسلمہ کی تربیت ہے، قرآن روح کی غذا ہے۔ آپ قرآن کی کسی بھی صورت کو اور کہیں سے بھی پڑھ لیں۔ ایک دہریہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن مجید کو کھول کے جو مرضی صفحہ پڑھے گا نا، اس کو اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کی بات مل جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں، آج کر کے دیکھ لیں۔ لیٹس ہیو اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ گو ٹو یور ہوم، ٹوڈے از فرائیڈے، the day of Eid. Go and open Quran. Any page you want, you will find at least one line related to your socio-economic life. This is the miracle of Quran. And in such a short and clear way, قرآن آپ کو ایڈریس کرے گا، جس طرح فرمایا نا کہ جب نماز پڑھو سمجھو تم اللہ سے کلام کر رہے ہو، اور جب قرآن پڑھو سمجھو اللہ تم سے کلام کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر واقعی دل سے، میں جب ڈکشنری پڑھتا تھا نا پہلے، اردو وہ ڈکشنری آکسفورڈ کی ہوتی تھی، تو وہ جب بھی انگلش پڑھنی تو اس کو دیکھنا پھپولنا، اب ایک لفظ ہے اس کو ڈھونڈنا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، ایل اے بی ڈھونڈو، پھر وائی ڈھونڈو، پھر آر ڈھونڈو۔ یقین کریں کبھی کبھار پھر پڑھتے چلے گئے، پھر اتنی مہارت ہو جاتی ہے خود بخود جو بھی کرے گا کہ واقعی 2-3 دفعہ میں لفظ نکل آتا تھا، اتنی مہارت ہو جاتی۔ کاش قرآن سے میں اتنی محبت ہو جائے، کاش قرآن سے اتنی محبت ہو جائے۔ اور واقعی ایسی کیفیت میں جب آپ کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے نا، آپ کسی مسائل کا، کسی پرابلم کا شکار ہوں گے، قرآن آپ کھولیں گے، ایسے لگے گا قرآن مجھے ایڈریس کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو مجھے لیول کی طرح لے کے جا رہا ہے۔ کر کے دیکھیے، ویسے ہی تو نہیں لوگوں نے اپنے گھر کے اس کونے کے اندر ہزاروں دفعہ قرآن ختم کر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث پاک 40 سال تک روز رات کو ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے رہے۔ کچھ تو ہے نا اندر اس کے، کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تو روح کی غذا ہے، آپ قرآن کو نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ پڑھیں، یہ روح کی غذا ہے، روح خوش ہو جاتی۔ تو قرآن کے سامنے جو مقاصد ہے، قرآن ان مقاصد کو بھولتا نہیں، اور ایک ایک جگہ پر قرآن ان مقاصد کو ایڈریس کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔